بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سعودی عربیہ نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی اور پابندی لگانے کے کوئی دو ایک دن بعد ریاض میں وہاں کا جو ان کا وہاں پہ ایک کنسرٹ ہوا جس میں جو انڈین اداکار ہیں سلمان خان اور مختلف انڈین اداکارائیں جو ہیں وہاں پہ گئے، انہوں نے ایک لائیو کنسرٹ کیا، وہاں پہ ڈانس وانس ہوا، سب کچھ ہوا۔ تو اس کے اوپر بریفلی ظاہر میں بات کروں گا آپ سے، اور یہ جو ہے جماعت اسلامی کی جو تبلیغی جماعت کے اوپر جو پابندی ہوئی ہے اس کے بارے میں سعودی عرب کے جو وزارت اسلامی امور کے جو وزیر ہیں انہوں نے اس پابندی کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ چند دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تبلیغ کا جو کام کی ابتدا ہے یہ انڈیا اور پاکستان سے شروع ہوئی اور اب ہر ملک میں پھیل گئی۔ یہ اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، یہ ایک بدعت ہے جو تفرقات پیدا کر رہے ہیں جس کی یہاں ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سعودی وزیر نے یہ بھی کہا وہاں پہ جو سعودی عرب کے جو مساجد کے مبلغین ہیں اور نماز جمعہ کا عارضی اہتمام کرنے والی مساجد، ان کو یہ کہا کہ جو گزشتہ جمعہ جو 2 دن پہلے جمعہ گزر چکا کہ جی اس دن خطبے کے دوران جو موضوعات جن کے اوپر وہ مطلب ہے کہ جن کے اوپر ڈسکس کریں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، وہ یہی ہے کہ جی یہ تبلیغی جماعت ان کے بقول کہ جی گمراہی، انحراف اور خطرے کا اعلان ہے، اور یہ کہ یہ دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک ہے، خواہ وہ کوئی اور دعویٰ کرے۔ تو اس طرح کی یہ جو بات ہے، اور تبلیغی جماعت کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت آج کل فعال ہے، امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیاست کے اوپر بات نہیں کرتے یا حکومتوں کے متعلق بات نہیں کرتے، یہ جو عالمی سطح کے اوپر جس قسم کی فرض کریں کہ کانفلکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو ہے یہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو جنرلی وہ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، جو اصول اسلام مرتب کرتا ہے اس کے لحاظ سے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں، چونکہ دہشت گردی کی بات کی گئی اور ان کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، اور وہ بھی سعودی عرب کی طرف سے، تو یہ ہے کہ جی یہ جماعت تو ان کی یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق تو یہ عام بات کہی جاتی ہے کہ اگر ان سے لوگ زیادتی بھی کر جائیں، ان کے ساتھ لوگ زور زبردستی بھی کر جائیں تو یہ ریئیکٹ نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں۔ اور یہ بات مطلب ہے کہ ایون پاکستان کے اندر بہت دفعہ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ان کے ساتھ دھکم پیل ہوئی اور اس طرح سے، لیکن یہ لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے۔ اور پھر میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت فعال ہے، اس کے اوپر کہیں پابندی نہیں، امریکہ نے پابندی نہیں لگائی، یورپ نے نہیں لگائی، برطانیہ میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک حیران کن بات ہے کہ سعودی عربیہ پہلا ملک بن گیا جس نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، اور اس سے ایک تبلیغی جماعت کی جو ورلڈ وائڈ جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر تو ایک فیئر پیدا ہو گیا کہ اس کے اوپر ان کا اب ریئیکشن آئے گا، اور دوسرے بھی ممالک ہو سکتا ہے کہ اس سے انفلوئنس ہوں یہ جو سعودی عربیہ کا فیصلہ ہے، اور اس کی وجہ سے۔ اور پھر یہ جو کہا گیا کہ جی یہ انحراف ہے، اور پھر یہ کہ جی جو اس طرح کی باتیں کی گئیں، تو ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جی تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے 2 دن بعد، یہ 2 دن بعد میرا خیال ہے کل کے دن وہاں پہ ریاض میں ایک بہت بڑا کنسرٹ ہوا، ہزاروں لوگ وہاں پہ گئے، اور وہ جو ہے وہ جس طرح ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ سلمان خان اور انڈین کلچر جو ہے، انڈین بالی ووڈ ہالی ووڈ کا جو کلچر ہے وہ اب بڑا یعنی اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا وہ اسلامی ہے، کیا وہ وائلیشن نہیں ہے اسلام کی ٹیچنگز کی، اس بارے میں ظاہر ہے تبلیغی جماعت کے اوپر تو اعتراض آ گیا، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو چیزیں وہاں پہ چلائی جا رہی ہیں، اب جو ایک ویسٹرنائزیشن ہو رہی ہے سعودی عربیہ کی، پہلے وہ ایک ظاہر ہے ایک کنزرویٹو سوسائٹی تھی، اور سعودی عرب اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے تمام مسلمان ممالک کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے، کہ وہاں پہ حرمین شریفین کی وجہ سے وہاں پہ مکہ مکرمہ ہے، وہاں پہ مدینہ شریف ہے، اور ان سے جو مسلمانوں پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک عقیدت ہے اس وجہ سے، اور پھر انفارچونیٹلی
سعودی عربیہ میں سینما بھی کھل گئے، وہاں پہ برقعے کے اوپر پابندی بھی ختم ہو گئی، وہاں پہ اور بھی بہت اس قسم کی چیزیں جو بیسیکلی ویسٹرنائزیشن کے کلچر کو مطلب ہے کہ وہاں پہ پھیلایا جا رہا ہے، ویسٹرن کلچر کو جو ہے ویسٹرن کلچر کو وہاں پہ پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، اور مسلمانوں کی ظاہر ہے اس لحاظ سے دل بوجھل ہیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عربیہ کا ٹھیک ہے گورنمنٹ کا سٹائل جو بھی تھا، لیکن وہاں پہ جنرلی جو ہے وہ جو ماحول تھا وہ ایک عام لوگوں کے لیے عمومی طور کے اوپر وہ ایک اسلامی ماحول تھا، لیکن اب اس سے ایک ڈسٹنس کیا جا رہا ہے، اور بڑا واضح قسم کا اور بڑی سپیڈ کے ساتھ وہ ڈسٹنس کیا جا رہا ہے. تو اس کے ظاہر ہے اس کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں ظاہر ہے وہ بہت سے لوگ ہیں جو جن کے دل بوجھل ہیں. مجھ سمیت ظاہر ہے لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بیکاز ہمیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو جو سب سے بڑا مطلب مسلمان ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل وہ یہ ہیں کہ جو ویسٹرن کلچر کا اور یلغار ہے پاکستان میں اور بہت سے ممالک میں، انڈین جو بالی ووڈ کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جس قسم کی ڈسٹارشنز ہو رہی ہیں ہمارے معاشروں میں، جس قسم کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو انفارچونیٹلی جس طرف جنرلی جو اسلام پسند لوگ ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے سعودی عربیہ کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے ایک ایسوسیشن تھی، ایک کلوز ایسوسیشن تھی، اور سعودی عربیہ کو مسلمان ممالک جنرلی ایک بڑا بھائی جس طرح ہوتا ہے کہ اس کو وہ سمجھا جاتا تھا. تو وہ چیز جو ہے مجھے اب تھوڑا سا وہ مطلب ہے کہ اس میں ڈاؤٹس پیدا ہو گئے ہیں. تو اب آئی ڈونٹ نو آگے کیا ہوتا ہے، لیکن دس از ویری انفارچونیٹ، اور مجھے امید ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمان علماء ہیں ظاہر ہے ان کو طریقے کے ساتھ یہ بات سعودی عربیہ سے ظاہر ہے کرنی چاہیے، سعودی رولر سے کرنی چاہیے. اور پھر ظاہر ہے ویسے تو ان کا انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن وہی میں نے جو بات کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ایک ایسوسیشن ہے حرمین شریفین کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی، تو اس وجہ سے یہ کچھ مطلب ہے کہ مشکل صورتحال ہے. اچھا، اس میں بہت سے لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں مطلب ہے کہ پاکستان میں فرض کریں کہ ایک طبقہ ہے وہ طنز کر رہا ہے کہ جی اب تو سعودی عربیہ نے بھی یہ بھی کر دیا تو اب اسلام کا نفاذ کیا ہے اب، یعنی کہ اس طرح کی بات یہ جو کہی جاتی ہے. تو ایک بات صرف ایسے لوگوں کے لیے، ایسے افراد کے لیے کہ دیکھیں اسلام کا جو تعلق ہے، جو نفاذ کا تعلق ہے، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، یا کوئی دوسرا ملک. بہت اسی طالبان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے افغانستان میں، اور اسی طرح کی بات کی جاتی ہے کہ یہ والا اسلام نہ یہ والا ہے اسلام، نہ وہ والا ہے اسلام ہے. معیار جو ہے اس کو کس طریقے سے، کس طرح سے اس کو جج کیا جائے گا، وہ قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بیسک معیار ہے، اور یہی وہ معیار ہے جس کی بنیاد کے اوپر کسی بھی مطلب ہے کہ ایکٹ کو، کسی بھی پالیسی کو مطلب ہے کہ آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور جہاں تک ہمارا معاملہ ہے پاکستان کا، ظاہر ہے ہمیں یہ پریشانی، میں نے جیسے کہا کہ اس بات کی پریشانی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمیں اپنی بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، پاکستان کے اندر کی بھی بہت بڑی پریشانی ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیں گے آئے دن سانحات ہو رہے ہیں، اور عجیب قسم کے اسکینڈل ہو رہے ہیں، نظر آتے ہیں سامنے. کبھی سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، کبھی موٹر وے کا آپ دیکھیں کہ وہ جو ریپ کیس ہوا، اور ہر طرح کی مطلب گندگی. اور یہ بھی ابھی کوئٹہ بلوچستان میں جس قسم کے ایک نیا اسکینڈل سامنے آیا. اسکینڈلز ہیں، اور مطلب ہے کہ اخلاقیات کی تباہی کی جو بات ہے، ہمارے جو جو ہماری حالت ہے پاکستان میں اور پاکستان کے جو مسلمانوں کی، یہ بڑی ہی فکر والی ہے، یہ بہت ہی مطلب ہے کہ پریشانی والی بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے ہمیں باہر کی فرض کریں سعودی عربیہ کی ظاہر ہے اس کے اوپر پریشانی ہے، لیکن ہم اس بارے میں تو بے بس ہیں کہ ہم ان کے متعلق تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ کرنے کے بارے میں، اپنے آپ کو کیسے سدھاریں، اپنے معاشرے کو کیسے سدھاریں، ہماری جو سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ان کو کیسے سدھاریں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور تاکہ ہم عمل سے ہم اچھے مسلمان بن کے سامنے آئیں. ہم نے تو انسانیت کو ہم شرمندہ کر رہے ہیں ود ایوری پاسنگ ڈے. نئے جو انسیڈنٹ آتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ تو انسانوں کے کام ہی نہیں ہوتے. مسلمان
مسلمان اسلام تو انسانیت سکھاتا ہے، بہترین مطلب ہے کہ رول ماڈل جو انسانیت کے لیے ہو سکتے ہیں کہ جی آپ اپنے عمل سے نہ جھوٹ بولیں، نہ فراڈ کریں، نہ دھوکہ دیں، یہ سب کچھ یہ. لیکن آپ دیکھیں گے انفارچونیٹلی کس قسم کے ہمارے حالات ہیں اور کس قسم کی خرابیاں ہم میں اس قدر مطلب ہمارے میں ڈیپ روٹڈ ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے نکلیں گی. تو سو ہمیں اس کی بہت بڑی فکر کرنی چاہیے، ہماری ریاست کو، ہمارے علماء کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارے میڈیا کو، کہ جی کم از کم اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا کہ واقعی اخلاقی طور کے اوپر، کنڈکٹ کے طور کے اوپر، کریکٹر کے لحاظ سے ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں. تو اس کے اوپر کیا خرابی ہے کہ سب مل کے کم از کم یہ کہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، فراڈ، دھوکہ دہی، ان چیزوں سے ہمیں دور ہونا چاہیے. لوگوں کو دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں تاکہ یہ جو گناہ کے کام کرتے ہیں، جو ظلم اور زیادتی اس معاشرے میں ہو رہی ہے اور ہم کرتے ہیں روز آئے دن، تو یہ کم از کم ختم ہو. تو اس لحاظ سے میرا ویسے ایک دل دائر ہے، ایک بوجھل تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ سے اپنی کچھ باتیں شیئر کر لوں. جی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.